عزیزان گرامی، حدیث آپ کے سامنے ہے، حدیث کا پرچہ آپ کو مل گیا ہوگا، اور پہلی حدیث شریف کی طرف آ جائیے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت معروف صحابی، یہ ان کی روایت ہے، اور یہ ایک جہاد میں، غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں۔ سوچیں، جب صحابہ یہ کہتے ہیں کہ کننا مع النبی، ہم نبی کے ساتھ تھے، یہ نبی کے ساتھ ہونا کتنی بڑی بات ہے، کسی معاملے میں نبی کے ساتھ ہو۔ والذین معہ، اللہ نے بھی اس ساتھ ہو کہا ہے کہ وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ہیں۔ تو جو لوگ نبی کے ساتھ ہوں، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، گھر میں، مسجد میں، نمازوں میں، کیا سعادتیں تھیں ان لوگوں کی۔ اور اس بیان کا انداز تو کہا کہ فجعل الناس یجہرون بالتکبیر، تو ذکر تو لوگ کرتے تھے، اور جب جہاد کا سفر ہو تو اس میں نعرہ ہائے تکبیر خوب بلند کیے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو جو اللہ اکبر، تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے، تو تکبیر کہنے والوں نے بہت چیخ چیخ کر اللہ اکبر کہنا شروع کیا، جوش اور جذبے کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، مطلب تھک جاؤ گے، چیخو گے تو تھک جاؤ گے، گلا بیٹھ جائے گا۔ انکم لیس تدعون اصم ولا غائبا، یاد رکھو تم لوگ کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو سنتا نہ ہو، اصم اس کو کہتے ہیں جو سنتا نہ ہو، ولا غائبا، یا وہ موجود نہ ہو۔ کہا کہ ایسی کسی ذات کو تم نہیں پکار رہے۔ انکم تدعون سمیعا قریبا، تم جس کو پکار رہے ہو وہ سننے والی ذات ہے اور وہ قریب ہے۔ قرآن شریف میں کیسے آتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے نبی جب یہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ میرے بارے میں، اللہ فرما رہے میرے بارے میں جو آپ سے پوچھیں تو آپ ان سے کہیں کہ میں قریب، انی قریب۔ تو کہا کہ تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ سمیع ہے، یعنی سننے والی ہے، اور قریب ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن شریف میں بھی آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو لوگ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ قال، یہ صحابی فرماتے ہیں کہ وَأَنَا خَلْفَهُ وَأَنَا أَقُولُ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، اور یہ کلمات میں کہہ رہا تھا، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ کلمہ میں اس طرح ذکر کر رہا تھا۔ لا حول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے جو قوت انسان کو درکار ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے، اور نیکیوں کو کرنے کے لیے جو قوت درکار ہے وہ بھی صرف اللہ ہی سے مل سکتی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ جب معنی کے استحضار کے ساتھ انسان پڑھے، استحضار کہتے ہیں کہ معنی کو سامنے یاد رکھتے ہوئے، معنی کے تصور کے ساتھ، معنی کو سامنے اور ذہن میں رکھتے ہوئے، تو انسان کو شیطان کے حملوں سے بہت بڑی نجات مل جاتی ہے، اور شیطان کو پسپا کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت بھی انسان یہ محسوس کرے کہ اس پر کسی شیطانی خواہش کا یا گناہ کا غلبہ ہو رہا ہے تو اس وقت یہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن معنی اس کے ذہن میں ہو کہ یا اللہ، انسان کے ذہن میں یہ ہو، جیسے ہی دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہو تو انسان کہے کہ یا اللہ میں اس گناہ سے تیری مدد کے بغیر نہیں بچ سکتا، اور یا اللہ میں کوئی نیکی، اسی طرح مثلا انسان تہجد کے وقت میں انسان کی آنکھ کھلتی ہے، عام طور پر بستر چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی، بستر سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو اس وقت اگر آنکھ کھل جائے، اچھا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ اٹھ کے وضو کر لوں، 2 رکعت پڑھ لوں، 4 رکعت پڑھ لوں، اللہ کو یاد کر لوں، ذکر کر لوں، تسبیح پڑھ لوں، تلاوت کر لوں، یہ اندر سے جو انسان کی روح ہے
وہ جو انسان کی پیاسی روح ہے اعمال کی، وہ اس کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے، لیکن نفس اس وقت انسانی جسم کو بوجھل کر دیتا ہے، اور شیطان اس وقت کے اندر خاص طور پر انسان کو نیند اس کے لیے مزین کرتا چلا جاتا ہے، اور نماز کے لیے تو اٹھتے ہوئے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے شیطان اسے کان میں پیشاب کرتا ہے کہ نماز کے لیے نہ اٹھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ باقاعدہ اس کو کہتا ہے کہ سو جا لمبی رات پڑی ہے، ابھی رات بہت۔ آپ دیکھیں دل میں کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ کی رات کو آنکھ کھلتی ہے نا اٹھنے کے وقت میں، تو اندر سے ایک اور آواز بھی آتی ہے کہ ابھی رات بہت لمبی پڑی ہے، ابھی کافی وقت باقی ہے۔ یہ عین شیطان کی بات ہوتی ہے، احادیث سے پتہ چلتا یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ ابھی رات پڑی ہے، نم سو جاؤ کہتا ہے، سو جاؤ۔ تو اس وقت انسان اٹھنے کی ہمت تو نہیں ہو رہی ہوتی اکثر و بیشتر، سوائے ان لوگوں کو جن خوش نصیبوں کو عادت ہے اور اٹھ جاتے ہیں ایک جھٹکے کے ساتھ۔ اس وقت انسان یہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یا اللہ یہ جو اس وقت ایک نفس اور شیطان نے میرے لیے اٹھنا بوجھل کر دیا، تو ان کی یہ رسیاں تیرے فضل سے ٹوٹیں گی، ان کی یہ ڈوریں تیرے فضل سے ٹوٹیں گی، اور یہ جو میں کھڑا ہوں گا اور وضو کروں گا اور نماز کے لیے کھڑا ہوں گا، یہ بھی تیرے ہی فضل اور تیری دی ہوئی قوت کے ذریعے سے ہی ایسا ممکن ہوگا۔ تو کہتے میں نے یہ پڑھ رہا تھا، میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فقال یا عبد اللہ ابن قیس، یہ ابو موسیٰ الاشعری کا نام ہے۔ ابو موسیٰ تو کنیت ہے نا، بیٹے کا نام موسیٰ ہوگا، اشعری قبیلہ ہے یمن کا مشہور، نام ان کا عبداللہ ہے، باپ کا نام قیس ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سے پکارا کہ یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ ابن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، عبداللہ ابن قیس، اے ابو موسیٰ اشعری، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ فقلت بلی یا رسول اللہ، فرماتے میں کہ رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ قال، فرمایا کہو لا حول ولا قوت الا، جو وہ کہہ رہے تھے پہلے سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تربیت ہے کہ جو چیز وہ پہلے سے کہہ رہے تھے ان کی زبان پر تھی، اس کی ان کو گویا کہ فضیلت بیان فرمائی، حالانکہ وہ تو فرما رہے ہیں پہلے سے کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حضور نے کہا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اب یہ دیکھیں جہاد کا سفر تھا، اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے کام پر بھی جب جائے، کسی جہاد کے سفر میں مشقت بھی ہوتی ہے، کسی مشقت میں انسان مبتلا ہو، تھک جائے، کوئی انسان کام کرتے ہوئے تھک جائے۔ مجھے کبھی بڑا خیال آتا ہے یہ مزدور ہیں، دیہاڑی والے بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی مفلس ہوتے ہیں اور اکثر و بیشتر دینی اعتبار سے بھی مفلس ہوتے ہیں۔ یہ جب جسمانی طور پہ تھک جائے کرے نا، تو ان کو کوئی بتائے کہ تم کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تسبیح فاطمہ خاص طور پر 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تھکاوٹ پر ہی تجویز فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا نا مجھے غلام دے دیں، غلام آئے تھے اور بٹ رہے تھے، حضرت علی نے دیکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام دے رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، تو فاطمہ سے کہا اہلیہ سے کہ جاؤ تم بھی اپنے ابا سے مانگ لو، کیونکہ چکی پیستے پیستے سینے کے اوپر نہیں مشکیزہ پانی کا مشک اٹھا کے لاتی تھی بہت دور سے پانی، اس کی وجہ سے یہاں نشان پڑ گئے تھے، اور چکی پیستے پیستے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے تھے۔ تو کہا کہ تم لے تو گئیں، تو دیکھا تو حضور کو دیکھا تو کہنے کی ہمت نہیں، واپس آئی۔ تو حضور نے دیکھ لیا کہ آئی تو تھی، کچھ کہا نہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ فاطمہ تم آئی تھی؟ بعد میں پوچھا فاطمہ تم آئی تھی، کچھ کہنے آئی تھی؟ یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنا تعلق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ تو حضور کو بتایا، اپنے ہاتھ دکھائے جس میں چھالے تھے، اور سینہ تو نہیں دکھا سکتی ہوں گی پردے کی جگہ، بتایا
کہ مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے سینے پر نشان پڑ گئے۔ اس موقع پر ایک باپ کی کیفیت کیا ہوگی آپ سوچیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے لگاؤ اور آپ کا ایسے موقع پر اپنی اولاد کی تربیت کا اسلوب دیکھیں۔ فرمایا کہ فاطمہ تمہیں خادم سے زیادہ اچھی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بھی زیادہ اچھی ہے؟ تو سلیقہ شعار بیٹی نے کیا کہنا تھا؟ ان کے رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے فاطمہ۔ یہ اس لیے اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کو سکھائی ہے۔ تو یہ تھکاوٹ کے لیے اچھی چیزیں ان لوگوں کو سکھانی چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے یہاں برہان میں پڑھاتے ہیں، عالم ہیں ماشاءاللہ، ایک اچھے کاروباری آدمی ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہیں اور یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا اپنے ہاں کہ وہ ان دہاڑی دار مزدوروں کو ان کی دہاڑی دے کر اپنے ہاں بلا لیتے ہیں۔ 8-10 بندوں کو ان کی دہاڑی دے دیتے ہیں، 800 روپے دہاڑی ہے، یہ آپ کو شام کو مل جائے گی، 8 گھنٹے آپ ہمارے پاس بیٹھیں، اور یہ چیزیں ان کو سکھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے مزدوری ہوتی ہے نا، ان سے ان کے 8 گھنٹے لے لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اس کے، 800 روپے آپ کی دیہڑی ہے، یا 800 روپے آپ لے لیں، 8 گھنٹے ہمیں دے دیں۔ اب وہ بڑے مزے سے پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چائے بھی پلا رہے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں، 8 گھنٹے دین بھی پڑھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں شام کو جب ہم ان کو دیہڑی دیتے ہیں تو لے نہیں رہے ہوتے، کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑی بےغیرتی کی بات ہے، آپ نے ہمیں اتنے اچھے دین سکھایا تو ہم آپ سے دیہڑی لیں۔ ان کی اسی 8 گھنٹے میں کیفیت بدل جاتی، لیکن کہتے ہیں ہم پھر زبردستی ان کو دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے آپ کا وقت لیا ہے آپ کو یہ چیزیں سکھانے کے لیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین سکھانا علماء کا کام ہے، علماء کا کوئی ٹھیکہ ہے الگ سے، یہی لوگ سے، یہ کام تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اب آپ کسی بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس کو کہیں پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی مزدور کے ساتھ آپ کے گھر میں کوئی آپ کے گھر کے ملازم ہیں اور دوسرے لوگ آپ کے ہاں آتے ہیں تو اسے کہیں کہ پڑھو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پڑھنے پڑھانے کے اوپر انسانوں کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیسے اس بندے کی زندگی میں ایک چیز بھی، کوئی اچھی چیز اس کی زندگی میں ہمارے ساری عمر پڑھتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس سے میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں گھر جا کر بھی پڑھایا کریں اور اپنے ماحول میں بھی جا کر لوگوں کو سمجھایا کریں۔ تو کہا حضور نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یہ جنت کہا کرو یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان وزاد احمد وانکح للہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت رکھے۔ اللہ کے لیے بھی تو تعلقات ہوتے ہیں نا، جس میں کسی سے محبت دین کی وجہ سے ہوتی ہے، محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں ساری رشتہ داریاں بھی آتی ہیں، اس میں ساری صلہ رحمیاں بھی آتی ہیں۔ بیٹا باپ کے ساتھ اس کے ایک تو قلبی محبت ہے جو کہ کافر بچے کو بھی اپنے باپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک وہ محبت ہے جس میں ایمان کا تقاضا بھی شامل ہو جائے، وہ یہ سوچے کہ یہ میرا باپ ہے اور مجھے اللہ جل شاہ، اس کی محبت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی طرف سے محبت کی نگاہ کرنے پر ثواب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ماں باپ پر جو محبت کی نگاہ ڈالے ایسا ہے جیسے کہ اس نے نفلی حج اور عمرے کا ثواب ملا اس کو۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاس محبت کی یہ نگاہ ڈالنے کے کیسے مواقع ہیں، اور جن کے نہیں ہیں آپ سوچیں کہ ان کی کتنی ان کو سوچ کر ان کی محرومی کو سوچے بندہ کہ جس کا ماں اور باپ دنیا سے چلے جائیں جب، تو گویا کہ یہ دروازہ بند ہو گیا اس کے اوپر۔ اس لیے میں اولادوں سے کہتا ہوں عام طور پر کہ زیادہ کمانے کے لیے کبھی والدین سے دوری اختیار نہ کریں، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے چند ٹکوں کے لیے۔ اگر ایک تو ہے کہ آپ اتنا اضطرار ہے کہ آپ بھوک سے مر رہے ہیں تب تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، اگر آپ بھوک سے نہیں مر رہے اور آپ کے پاس گزارے جتنا موجود ہے اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں، اپنے ماں باپ کے پاس، تو پھر فقط دنیا کے چند ٹکوں کے لیے والدین کو مت چھوڑیں۔ یہ نعمت محدود وقت کے لیے انسان کے پاس ہوتی ہے، چلی جاتی ہے انسان سے، اور بہت بڑی سعادتیں اور برکتیں اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ وہ سعادتیں برکتیں ان کی زندگی میں ممکن ہوتی ہیں۔ اس لیے والدین چاہے کہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے والدین چاہے کہیں یا نہ کہیں
اولاد کی موجودگی ان کے دل کی تسلی کا باعث ہوتی ہے. وہ جب بھی بچوں کو دیکھتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے. اس لیے قرآن پاک نے اس اولاد کو جو حاضر ہو، نگاہوں کے سامنے ہو، اس کو نعمتوں میں سے گنا ہے. وہ بنینا شہودا، وہ اولاد جو نگاہوں کے سامنے ہے، آنکھوں کے سامنے انسان اس کو دیکھتا ہے. ہم یہ صرف اپنا معیار زندگی بڑھانے کے لیے، یہ نہیں کہ ہماری حقیقی ضرورت ہوتی ہے. حقیقی ضرورت آپ کی کیا ہے؟ جس کے پاس 24 کھانے پینے کا سامان موجود ہے اور پہننے اوڑھنے کا کپڑا موجود ہے اور جس کے سر کے اوپر چھت ہے، یہ اس کی حقیقی ضرورت پوری ہے. اس کے بعد تو پھر عیاشیاں ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں کبھی بس نہیں ہے. وہ کبھی مرحلہ نہیں آتا کہ انسان کہ میرے لیے کافی ہو گیا. حضرات صحابہ اتنا کماتے تھے کہ 24 گھنٹے کے لیے کافی ہو جائے، اگلے دن کو اگلے دن پر چھوڑتے تھے. ہم چلے اتنا نہیں کر سکتے، ہمارا توکل تو اتنا ہو نہیں سکتا. چلے آپ مہینے بھر کا کما لیں، 2 مہینے کا کما لیں کہ 2 مہینے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے لیے کافی ہو. اس کے بعد دیگر نعمتوں کی طرف توجہ کریں. والدین کی موجودگی اور ان کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے. یا ان کے پاس رہیں یا ان کو اپنے ساتھ رکھیں، مگر ان سے دوری جو ہے یہ سعادتوں سے محرومی ہے. اور یہ انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب یہ نعمتیں نہیں رہتی. جن کی نہیں ہیں ان سے پوچھیں ان کا کیا حال ہے. تو کہا احب للہ، یہ والدین کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، صلہ رحمی، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. وہ ابغض للہ، اللہ کے لیے نفرت ہونا، یہ وہ حصہ ہے جس سے آج کی جدید دنیا انکار کرتی ہے. کہتی نفرت نہیں کریں گے کسی سے بھی. اور نفرت یہ ہے، نفرت اعمال انسان سے تو اس بنیاد پہ نفرت نہیں ہوتی کہ چلو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان لے آئے، لیکن اس کے اعمال سے تو نفرت ہوگی، اس کے کاموں سے تو نفرت ہوگی. کیا کہ انسان آج ہمیں کہا جا رہا ہے، جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، کہ آپ گنجائش پیدا کریں، آپ شرک کی بھی تعریف کریں، آپ جو ہے وہ ہندو مت کی بھی تعریف کریں، آپ عیسائیت کی بھی تعریف کریں، آپ یہودیت کے ساتھ بھی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں. صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہوں، آپ اس کو برحق مانیں. آپ کہیں یہ سب حق پر ہے، دنیا کے تمام مذاہب حق کے اوپر ہیں. اور البغض للہ جو ہے نا، اس کا تصور، اور نہیں انل منکر سے منع کہ ابھی آگے اس کی حدیث آ رہی ہیں. آج آپ دیکھیں گے کہ نئے دنیا کو جو نظام جن لوگوں نے دیا ہے، ان کے ہاں 2 چیزوں میں کسی صورت میں اس کے لیے قبولیت نہیں ہے. وہ نہیں انل منکر نہیں مانتے کہ آپ برائی کو برا کہیں، برائی کو ہاتھ سے روکیں. کہتے ہیں جی آپ کو برائی کیا پڑی ہے، آپ کا دوسروں کی، یہ دین اور ساری چیزیں ایک بندے کا نجی معاملہ ہے، پرائیویٹ معاملہ ہے. یہ سارے بے دینی کے بول ہیں. یہ ایک سیکولر اور لبرل مائنڈ سیٹ کی توجیحات اور تعویلات ہیں. مسلمان کے لیے کیا حکم ہے آگے آ رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض للہ، اللہ کے لیے دشمنی رکھے، اللہ کے لیے نفرت رکھے. اگر ہم کسی شخص کو اللہ کا دشمن دیکھیں، رسول اللہ کا دشمن دیکھیں، صحابہ کا دشمن دیکھیں، اولیاء کا، ائمہ کا دشمن دیکھیں، تو ہم اس کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں، ہم اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، ہم نہ سمجھیں، اس سے نفرت نہ کریں، ان کے عقائد سے لعنت نہ بھیجیں ان عقائد کے اوپر. تو ہمیں کہا جاتا ہے نہیں جی، یہ حدیث شریف میں موجود آپ کے سامنے، وَمَا أَعْطَى لِلَّهِ، دے بھی تو اللہ کے لیے دے، مطلب اس کا دینا جو ہے، خرچ کرنا جو ہے، وہ اللہ کے لیے ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، رسم و رواج کے لیے نہ ہو. ہم دیتے ہیں لیکن ثواب سے محروم رہتے ہیں. کچھ دینا تو نام و نمود کے لیے ہوتا ہے، کچھ دینا رسم و رواج کے لیے ہوتا ہے. مردہ ہمارا بیچارہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے ایصال ثواب کی بجائے برادریوں کو کھانے کھلاتے رہتے ہیں اور رسم کے طور پر کھلاتے ہیں. نہیں کھلائیں گے تو ناک کٹ جائے گی، برادری یہ کرے گی، لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں رسوم پر، اور اس کا بجائے کوئی اس میت کو ثواب ہونے کے، ایصال ثواب، اور بجائے ہمیں کوئی ثواب ہونے کے، الٹا بدعات اور رسومات کا گناہ اپنے سر لیتے ہیں. کیوں نہ صدقہ ہے، ایصال ثواب ہے، آپ اس کے لیے کوئی ایسا نیکی کے کام خاموشی کے ساتھ کریں کہ اس کی قبر میں اس کا ثواب پہنچے اور آپ کو بھی ثواب. یہ کیا کہ آپ طے کر لیا پہلے سے جی، تیسرے دن کا لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی دیکھو اس کا پتہ نہیں تیجا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہ آئے گا اور پتہ نہیں کیسا کھانا کھلائے گا. خود آپس میں مشورے کرتے ہیں، بھائی برادری باتیں بنائے گی، کھانے میں یہ ہونا چاہیے، وہ لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں. یہ وہ رسوم پر خرچ، یہ اعطاء للہ نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے، نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے، رسم و رواج کے لیے. ایسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں. دیں تو اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے جو دیا جاتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ دیا جاتا ہے.
اور وہ جہاں اس کا موقع اگر اس سے ریاکاری کا یا نمود و نمائش کا امکان ہو تو چھپا کر دیا جاتا ہے. ہاں بعض موقع اعلانیہ صدقے کے بھی ہوتے ہیں، جیسے تبوک کے موقع پر حضور نے کہا کہ اعلان کرو اپنے اپنے صدقوں کا، اعلان کرو اپنے اپنے دینے کا کہ کون کیا دے رہا ہے. وہ اور موقع ہوتا ہے، تو کوئی رسم تو نہیں تھی نا. جب رسم بن جائے کوئی چیز تو پھر اس کو روکنا چاہیے تاکہ آتا بھی اللہ کے لیے ہو، دینا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر وہ نہ دے تو بھی اللہ کے لیے نہ دے، روک بھی دے تو اللہ کے لیے روک دے. جیسے میں آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ یہ جو مسجدوں کے دروازوں پر پیشہ ور گداگر کھڑے ہوتے ہیں ان کو نہ دیا کریں. یہ آپ اپنی جان چھڑاتے ہیں اور آپ ایک ناجائز اور حرام کام کی ترویج کرتے ہیں. جس بندے کے پاس ایک دن کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا موجود ہو اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. تو ان کے پاس پوچھیں، یہ جو کھڑے ہوتے ہیں گداگر مسجدوں کے دروازوں پر، یہ ہمارے دوست ہیں F10 مرکز کے، بینکوں کے اندر کام کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ شام کو اپنی کمائی لاتے ہیں بینکوں اپنے اکاؤنٹوں میں جمع کرانے کے لیے. کہتے ہیں ان کی آمد ہمارے لیے اتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے، کیشیئر کو اتنی دیر لگتی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹی ریزگاری لے کر آتے ہیں، گھنٹوں کیشیئر بیٹھ کے گنتا رہتا ہے ان کے پیسے اور یہ اپنے اکاؤنٹوں میں جمع کراتے ہیں، شام کو پھر مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو حرام ہے یہ کام، اور اس کی مدد کرنا بھی غلط ہے. اس معاشرے میں اس چیز کو رواج دینا بھی غلط ہے. آپ نے صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، ڈھونڈیں ان لوگوں کو جو مستحق ہیں. اپنے آپ کو تلاش کی زحمت سے بچانے کے لیے آپ گداگری کو فروغ دے رہے ہیں. خود تلاش کریں، تلاش میں تھوڑی محنت لگے گی، آپ کریں گے محنت، ڈھونڈیں لوگوں کو، وہ سفید پوشوں کو ڈھونڈیں. لا يسألون الناس الحافا، قرآن نے کہا جو لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے، لوگوں سے ان کی حیا اور شرم اور ان کو مانگنے سے مانع ہوتی ہے، اور اتنے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کو دیا جانا چاہیے، ان تک پہنچنا چاہیے. ایک اسلامی معاشرے میں یہ خیر خواہی کی بنیادیں ہونی چاہیے. ہم چونکہ ایک دوسرے سے لا تعلق ہو گئے، ہمیں ایک دوسرے کی ضروریات کا علم نہیں ہے، تو ہم نے یہ اپنی جان چھڑانے کا آسان ذریعہ سیکھ لیا. چوکوں پہ، چوراہوں پہ، مسجدوں کے سامنے، درباروں پہ، مزاروں پہ یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے اور مانگ رہے ہیں، اور پیشہ ہی یہی ہے ان کا، اور ہم بھی ان کو دیے جا رہے ہیں. اور اس معاملے کی تو اگر بندہ نہ دے تو منع للہ، اللہ کے لیے نہ دے. سوچے کہ میں اپنی ایک ایک پائی اس جگہ تک پہنچاؤں گا جو سب سے بہترین جگہ ہوگی دینے کے لیے، جو مستحق ترین جگہ ہوگی، جہاں مجھے بھی ثواب ہوگا اور لینے والے کی بھی کوئی واقعی ضرورت پوری ہوگی، جس سے اس کے دل سے میرے لیے دعا نکلے گی، مجھے اس کا فائدہ ہوگا. فقد استکمل الایمان، حضور نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا. اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا جس نے یہ چار کام کیے. اللہ کے لیے محبت رکھی، اللہ کے لیے بغض و عداوت اور نفرت رکھی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا. اور جو امام احمد ابن حنبل کی مسند کی روایت ہے اس میں ایک 5ویں لفظ کا اضافہ ہے، 5ویں جملے کا اضافہ ہے، وزاد احمد وانکح للہ، اور اس نے نکاح بھی اللہ کے لیے کیا. اللہ کے لیے نکاح کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جب نکاح کر رہا ہو، شادی کر رہا ہو، تو اس کے دل میں یہ ہو کہ یہ شادی میں گناہوں سے بچنے کے لیے اور عفت کی زندگی گزارنے کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے نکاح کر رہا ہوں. تو اس نیت سے جو نکاح کرے تو وہ بھی اس کا اللہ کے لیے ہو گیا. کیا یہ چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ایک آدمی کا جینا اور مرنا اور نمازیں اور عبادت اور اس کا دینا اور لینا اور اٹھنا اور بیٹھنا اور تعلقات اور مراسم، ہر چیز خالصتاً اللہ جل شانہ کے لیے ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وعن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره. عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی اللہ نے جتنے نبی اس دنیا میں بھیجے ان کی امت میں ایسے لوگ ضرور ہوتے تھے، کان لہو من امتہ حواریون و اصحاب، ان کے ایسے لوگ جو ان کے حواری کہتے ہیں ساتھ دینے والے کو، دوستوں جو صحابہ جس طرح حضور کے تھے ایسے عیسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو ان کے حواری کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے حواری اور اصحاب ہوتے ہیں. یأخذون بسنتہ، جو کیا کرتے تھے؟ اس نبی کے طریقہ کار کی پیروی کرتے تھے. اس نبی کے، سنت کہتے ہیں طریقے کو، تو سنت جب نبی کی طرف منسوب ہو تو نبی کا طریقہ، اس نبی کے طریقے کی وہ پیروی کرتے تھے. وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور اس کے جو حکم انبیاء دیا کرتے تھے اس کی حکم برداری کیا کرتے تھے، نبیوں کے احکامات کو مانا کرتے تھے. ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، اللہ میں معاف فرمائے ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہوتا.
کہا کہ اس کے بعد ایسے لوگ تو ہوتے تھے نبیوں کے ساتھ، اس کے بعد میں کچھ اور لوگ آتے تھے. نام مطلب یہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں منسوب اپنے آپ کو یہ بھی اسی نبی کی طرف کرتے ہیں، نام یہ بھی اسی نبی کا لیتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. قول و فعل میں تضاد، ظاہری اور باطنی زندگی میں تضاد، خلوت و جلوت میں تضاد، تنہائی کی زندگی میں اور لوگوں کی زندگی میں تضاد، ظاہر باطن ایک نہیں، قول اور عمل ایک جیسا نہیں. فرمایا کہ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، لوگوں کو جس چیز کا حکم دیتے ہیں خود وہ نہیں کرتے. اور نہیں وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا. وہ سارے احکام، یا ظاہر بات ہے جو نبیوں نے نہیں کہا وہ کرتے ہیں، جس چیز کا نبیوں نے ان کو حکم نہیں دیا وہ کام وہ کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں پھر اس پر عمل نہیں. دو باتیں اس میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایسے لوگوں کے خلاف جو شخص اپنے ہاتھ سے جہاد کرے، مقابلہ کرے، اپنے ہاتھ سے مقابلہ کرے ان کا، فَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن. اس سے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی بات، اس نہی عن المنکر کو جب وہ لوگ وہ کر رہے ہیں جس کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تو ہاتھ سے روکے ان کو، اور یہ ہاتھ سے روکنا ایمان کی علامت ہے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس کو ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ ہو تو زبان سے ان کا مقابلہ کرے، زبان سے کہے یہ چیزیں غلط ہیں، فَهُوَ مُؤْمِن، وہ بھی مومن ہے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِن، جو بیچارہ زبان سے بھی نہ کہہ سکے. ایسے ملکوں میں رہتا ہو جہاں زبان سے بات نہیں ہو سکتی، جیسے سعودی عرب. آج میں نے پڑھا کہ ابھی سعودی نصاب میں گیتا اور رامائن شامل کی ہیں، ہندوؤں کی کتابیں. ابھی مجھے کسی نے ایک انڈین چینل کی کلپ بھیجا ابھی جمعہ کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے، اور کہا ہے کہ یہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ ہے کہ دیگر. پہلے ہم نے پڑھا، اس سے پہلے آیا کہ کہا گیا ہے کہ کتاب کے قرآن و سنت کو کم کرو نصاب سے، ہر مضمون کی بجائے. پہلے سعودی عرب میں جو نصاب بنایا گیا تھا بڑا اچھا تھا، آج سے 10-15-20 سال پہلے جو ہم نے دیکھا، اس میں یہ تھا کہ ہر مضمون کے اندر قرآن و سنت کے احکامات. مثلا کیمسٹری میں، فزکس میں، آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں بھی تھا جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم کے زمانے میں. اگر آپ میرے زمانے میں جو ہم نے میٹرک کیا، آپ جو میرے ہم عمر لوگ بیٹھے ہیں اس سے پہلے وہ بات جانتے ہوں گے کہ فزکس کی، کیمسٹری کی، بایولوجی کے جو پہلے چیپٹر ہوتے تھے وہ اسلامی آیات اور حیاتیات سے متعلق قرآن کی آیات، احادیث، مسلمان سائنسدانوں کے تذکرے، ان چیزوں پر مشتمل ہوتے تھے. سائنسز کے بھی پہلے چیپٹر جو، تو وہ پھر آہستہ آہستہ یہاں بھی مجھے نہیں پتا آج کل کیا صورتحال ہے. 9th-10th والے لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں تو اپنی 9th-10th کا یہ نصاب یاد ہے، ابھی بھی ہیں یا نہیں مجھے اس کا پتہ ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے اب نہیں ہوں گے. وہاں پر بھی اس طرح تمام مضامین میں قرآن و سنت سے متعلق احکامات ہر مضمون میں. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کو نکالیں. یہ تو پہلے کی خبر آئی کہ اب اسلامیات کا صرف ایک مضمون پڑھایا جائے اور باقی نصاب کو اسلامیات سے پاک کیا جائے، نعوذ باللہ. اور اب یہ خبر آئی ہے کہ جی گیتا اور رامائن اور بدھ مت اور یہ اور وہ مسلمان بچوں کو پڑھایا جائے گا تاکہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس اور ایک انکلوسو کریکولم. یہ جو انکلوسو کا لفظ ہے نا، یہ بہت بڑا دجل ہے. انکلوسو کیا ہوتا ہے؟ انکلوسو کا مطلب ہے حق و باطل کا اجتماع. کہہ رہے تھے طالبان سے مطالبہ تھا انکلوسو گورنمنٹ بنائیں. کیا مطلب انکلوسو گورنمنٹ کا؟ کہ جتنے چور، ڈکیت، بے دین، وطن فروش، دین دشمن، ان کو بھی ساتھ. اب یہ انکلوسو ہوتا ہے، کوئی خالص چیز نہ ہو، انکلوسو ہو ہر چیز. یہ اس دور کا سب سے بڑا دجل اصطلاحات کا دجل ہے، ٹرمینالوجیز کا دجل ہے. ایسی ٹرمینالوجی لے کر آئیں کہ اس کا بظاہر مطلب اگر ڈکشنری کھول کے دیکھیں تو بڑا اچھا مطلب، ہماگیر، جامع، تمام لوگوں کو شامل کرنے والی. تو بندہ کہتا ہے اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی. لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ جیسے ان کے پیس کا مطلب کیا ہے، ان کے ٹیررزم کا مطلب کیا ہے، ان کے فنڈامنٹلسٹ کا مطلب کیا ہے. انہوں نے یہ نئی اصطلاحات، بظاہر الفاظ ٹھیک ہوتے ہیں، ویمن امپاورمنٹ کا مطلب کیا ہے ان کے. تو یہ نام اچھے، اس کا جب لفظی ترجمہ آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو آپ کہیں گے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہ دجل ہے. دجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دجال کہتے ہی اس کو. دجل کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کچھ اور ہونا، پیچھے کچھ اور ہونا، آگے کچھ اور، سامنے کچھ اور. الفاظ خوبصورت، معنی انتہائی قبیح، مفہوم انتہائی غلط. تو یہ
کہہ رہے تھے کہ انکلوسو کریکولم لا رہے ہیں، یعنی اس میں کفر، اسلام، شرک، باطل، قرآن، رامائن، گیتا، یہ انکلوسو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی انسان فریاد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا سنبھال لے، اپنے حرمین شریفین کو اللہ پاک صالح قیادت عطا فرما دے۔ دل ایسے جو دل کے، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اب اس پر بندہ نہ کہے تو کیا کرے؟ تو کہا کہ اس کے بعد جو دل میں برا سا، جہاں بول نہیں سکتا بندہ، بہت سے ملک ایسے ہیں جو عالم بولے تو اگلے دن وہ غائب ہے، جیسے میں نے سعودی عرب کی مثال دی، 10,000 15,000 علماء جیلوں میں، 25 30 سالوں سے کوئی ویئر اباؤٹس معلوم ہی نہیں کدھر ہے، کسی گھر والے کا ان سے رابطہ نہیں۔ کہاں کسی نے کیا، اگر آپ دیکھیں گے تو عام سی بات، انہوں نے سینما کھولے، کسی عالم نے اس سینما کھولنے پر فحاشی کے خلاف بغیر ان پر نکیر کیے بیان کر دیا کہ بھائی فحاشی نہیں ہونی چاہیے، اوریانی نہیں ہونی چاہیے، عرض حرم ہے، یہ اللہ کا حرم ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفتوحہ علاقہ، آپ نے اس پہ دین چھوڑ گئے۔ پتہ جب وہ غائب صاحب اگلے دن، تو ان کو دل میں کم سے کم، پھر وہاں جب اتنا جبر ہو جائے تو دل میں کم سے کم انسان یہ کہے کہ یہ غلط کو غلط کہے، منکر کو منکر کہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بھی مومن ہے جس کی حالات ایسے آ جائیں کہ وہ صرف دل سے کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، حضور نے کہا کہ جو دل سے بھی نہیں سمجھتا، اس کے بعد ایمان کا کوئی رائی کے برابر درجہ بھی باقی نہیں رہتا، رائی کے دانے کے برابر۔ رائی کا دانہ سب سے چھوٹا دانہ، تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا۔ جو بندہ کسی غلط چیز کو دیکھ کر، شرعاً منکر کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی کوئی خود بدھ نہیں ہوتی، اس کا دل، بلکہ آپ سوچیں یہ مسلمان ہے، دل میں برا سمجھنا کی بجائے آج تو آپ لوگ برائیوں کی تعویل کرتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ اس کی، ہم کہتے ہیں لوگوں سے داڑیاں رکھو یہ سنت ہے، تو کہتے ہیں جی داڑھی تو دل میں ہوتی ہے اور پتہ نہیں کس میں ہوتی ہے، اور اسلام، عجیب عجیب باتیں، یا کوئی بات بتائی جائے کہ یہ چیز غلط ہے تو آخری درجہ ہے کہ آپ کو توفیق نہیں بھی ہے، یہ مجھے توفیق نہیں بھی ہے، تو میں کہوں تو صحیح ہے، اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اتنا تو کہوں، یہ کیا اس کا انکار کرنا؟ یہ تو اس حدیث کی روشنی میں جو لوگ احکامات شریعت میں سے کسی چیز کو، جو بھی شریعت میں جو چیز آئے، چاہے آپ کا اس پر عمل ہو یا نہ ہو، اگر آپ اس کو کسی اور کے اندر دیکھ کر بھی دل میں بھی اس پر انکار نہیں کرتے، تو حضور نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ایسے شخص پر۔ اور جو شخص اس کا مذاق اڑائے، چاہے وہ چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، یہ ہمارے ہاں کسی نے دیکھے پائنچے ٹخنوں سے اوپر اپنا شریعت کا حکم ہے، حضور نے فرمایا جو پائنچہ ٹخنے سے نیچے آئے گا جہنم میں جلایا جائے گا، بخاری شریف کی روایت، اس بال ازار کہتے ہیں اس کو۔ اب لوگ جو ہیں کسی کے اونچے پائنچوں پر، بجائے اس کے کہ بندہ کی دیکھے تو اس کے دل میں خیال، خود بھی توفیق نہیں، دل میں خیال ہو کہ دین تو ہے، مجھے توفیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، اس بندے کو تو ہدایت مل جاتی ہے۔ لیکن جو بندہ احکام شرع کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، استخفاف کرتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات بڑی غیرت مند ذات ہے، اور اللہ سے وابستہ کوئی چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کوئی چیز اگر کسی قلب میں اس کی حقارت آ جائے، اس قلب میں اللہ ایمان نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی طرف منسوب کوئی چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی چیز، اس ایک دل میں ایمان اور اسلام کی حقارت اکٹھی نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کہ ایک ہی دل ہے، اس کے اندر ایمان بھی ہے اور اسلام کے احکام کی حقارت بھی ہے، تحقیر بھی ہے، استہزاء بھی ہے، استخفاف بھی ہے، یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ آخری حدیث شریف، وعن عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ جل شانہ ہر جہاں پر بھی تم ہو تمہارے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں معیت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس۔ یہ حضرات صوفیاء اس کی مشق کراتے ہیں، ایک بندے کو کہتے ہیں بیٹھو اور سوچو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے،
اور ہر کام کرنے سے پہلے سوچو کہ اللہ تمہارے ساتھ. ہر کام کرنے سے پہلے اپنے دل میں مثلا آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, آپ مسجد میں داخل ہوں, آپ اس کا تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. ابھی آپ بیٹھے ہیں, آپ سوچیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سوچیں کہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. گھر باہر جائیں, مسجد سے نکلیں تو سوچیں میں اللہ کے گھر سے باہر نکل رہا ہوں. اپنے گھر پہنچے, یہ اس کو کہتے ہیں ایک اس کی مشق کرائی جاتی ہے. ایسی آسان نہیں ہوتا, انسان کو بھول جاتا ہے بار بار, لیکن اگر اس کی مشق کوئی کرے, روزانہ یہ مراقبہ کرے, 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ, صوفیاء کے تمام سلاسل میں کرایا جاتا ہے. اس کو معیت باری تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا تصور ہر وقت اللہ, تو انسان کو 24 گھنٹے احساس ہو جاتا ہے. یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا 24 گھنٹے میں. نیند کے اندر بھی انسان اسی کو سوچتے ہوئے سوتا ہے, اور جیسے ہی بیدار ہوتا ہے تو یہی احساس دوبارہ اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ. حضرات صحابہ پر یہ کیفیت اتنی طاری تھی, اتنی زیادہ طاری ہو گئی تھی کہ ان کے لیے نیند میں اپنے پاؤں لمبے کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کے سامنے ایسے بے ادبی سے پڑیں گے. ان کے لیے کپڑے بدلنا دشوار ہو گیا تھا, سینہ دوہرا کرتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ہم برہنہ ہو رہے ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے جس کا اعلیٰ ترین درجہ حضرات صحابہ کو حاصل تھا. لیکن یہ کیفیت 24 گھنٹے, جب یہ انسان کو 10 منٹ کے لیے بھی بھول جائے تو اس کو ذہول کہتے ہیں, ذہول. اور ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جن کو ایک لمحے کے لیے ذہول نہیں ہوتا, ایک لمحے کے لیے. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کنگیا شریف والے, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, بڑے اللہ والوں میں سے, بزرگوں میں سے تھے. کسی سے اپنے بے تکلف دوستوں میں کسی سے انہوں نے ایک دفعہ کہا, اپنے شیخ کی تعریف میں کہا اصل میں, کہ انہوں نے تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسی چیزوں سے گزارا کہ کچھ مدت بتائی جو مجھے بھول گئی. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے, اقوال بیان کرنے میں بھی سچ بولنا چاہیے. تو یہ مجھے بھول گیا, کتنی مدت کہی, 25 سال کہا, 30 سال کہا, 40 سال کہا, کہ اتنی مدت ہو گئی ہے, ایک لمحے کے لیے بھی ذہول نہیں ہوا, ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ کیفیت دل سے ہٹی نہیں. یہ ذکر کا اور مسلسل مراقبوں کا اور مسلسل تلاوت کا, اللہ کو یاد کرنے کا, اللہ کی بڑائی اور عظمت کو دل پر مستقل طاری رکھنے کے نتیجے میں یہ انعام انسان کو ملتا ہے کہ اس کو یہ احساس اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اس احساس کے حاصل ہونے کے بعد طاعت کی زندگی اور شیطان اور نفس کے شکنجے سے جو اپنے آپ کو چھڑانا ہے, یہ اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.